بلوچستان میں بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کی روشن مثال قائم۔ کوئٹہ میں ایک صدی سے جاری مذہبی رواداری پرامن بقائے باہمی کو فروغ دے رہی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے ساتھ بہترین تعلقات قائم ہیں۔ عاشق حسین نے کہا، محرم انتظامات کے اجلاسوں میں تمام مکاتب فکر اور مسیحی برادری شریک ہوتی ہے۔ محرم الحرام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اہل سنت سمیت تمام مکاتب فکر محرم کی تقریبات میں بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ علامہ موسیٰ حسینی نے کہا، کوئٹہ میں ہر سال محرم کے دوران محبت، بھائی چارے اور رواداری کی مثال قائم کی جاتی ہے۔ مسیحی برادری محرم جلوسوں میں ہر ممکن تعاون کرتی ہے۔ تفرقہ پھیلانے کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ پادری سائمن بشیر نے کہا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس دیتی ہے۔ ایسا کہنا تھا مولانا سمیع اللہ کا۔ محرم کے پرامن انعقاد کے لیے تمام مکاتب فکر، علماء اور تاجر متحد ہیں۔ بلوچستان میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مختلف برادریوں کا مشترکہ عزم۔ صوبے میں امن، رواداری اور بین المذاہب احترام کے پیغام کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ محرم الحرام کے موقع پر اتحاد و یکجہتی کی فضا برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار۔ کوئٹہ ایک بار پھر مذہبی رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کی مثال بن گیا۔ ہم یہاں پر کوئٹہ میں رہتے ہوئے تمام بلوچستان کے جتنے امام برگاہ ہیں، جتنے جلوس وغیرہ ہے، ان کے انتظامات کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، ان کے انتظامات ہم کرتے ہیں۔ کوئٹہ کا جو جلوس ہے اور یا محرم الحرام کے جو جتنے بھی یہاں پر تہوار اور عزاداریاں ہوتی ہے، اس کی تاریخ 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اس جلوس کے روٹ پہ جتنے بھی ہمارے دیگر مسالک کے ہمارے بھائی جو آباد ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جتنے بھی میٹنگیں ہماری پولیس، ایف سی، ضلعی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوتی ہے، تمام علماء کرام حتیٰ کہ ہمارے کرسچن برادری بھی وہاں پر آ کر شریک ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ یگانگت اور مذہبی رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکے۔ ممنون مشکور ہوں سیکیورٹی اداروں کا، جنہوں نے اس حد تک سیکیورٹی دی ہوئی ہے، اور امید کر رہا ہوں کہ اس دفعہ بھی اسی طرح مزید بہتر سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ اس ماہ محرم الحرام میں جس طرح اس سے پہلے یہ کوئٹہ کی روایات رہی ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ ہر سال محرم بڑے جوش و عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس میں صرف اہل تشیع نہیں ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل سنت کے علماء بھی شرکت کرتے ہیں، اور الحمدللہ یعنی پورے پاکستان بھر میں شاید اگر مثال دے تو کوئٹہ کی مثال ہے کہ جہاں پہ محبت، رواداری، بھائی چارے کے ساتھ محرم مناتے ہیں۔ تو اس محرم میں انشاءاللہ جس طرح میں اپنے عزاداروں سے، اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ وہ نظم کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ انشاءاللہ اس محرم کو منائیں۔ پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ ہم سارے جو سبز ہلالی پرچم کے تلے ہیں، یہ آپس میں ایک ہوں، متحد رہیں۔ 2026 کے محرم الحرام کے ان ایام میں ہم خصوصی طور پہ اپنے تمام ان مسلمان بھائیوں کو جو محرم الحرام میں جلوس نکالتے ہیں اور اس واقعے کی یاد میں مجالس کا انعقاد کرتے ہیں جلوسوں کی شکل میں، ہم مسیحی پورے طور پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اگر کوئی جلوس چرچ کے سامنے سے یا مسیحی آبادی کے سامنے سے گزرے تو مسیحی لوگ ان تمام انتظامات میں بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور یہی مذہبی رواداری ہم آہنگی کا مظاہرہ ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ جو مسیحی کمیونٹی ہے یا دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی مجالس میں اور جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ان تمام یزیدی قوتوں کے اقدامات کو کنڈیم کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، جو اس وقت بھی اور آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں اور ہمارے مذاہب میں تفرقہ یا ہمارے مذاہب میں لڑائی جھگڑے کا سبب بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محرم الحرام ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جو خانوادے شہید ہوئے ہیں وہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح صبر، استقامت اور برداشت کا سبق ہمیں دیا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کربلا کا واقعہ پورا کے پورا ہمیں امن، اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم آپس میں بھائی چارہ رکھیں، محبت رکھیں، اتحاد رکھیں، اتفاق رکھیں۔